حقیقت منتظر چینل کے دوستو السلام علیکم، میں ہوں مسعود چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری نئی ہسٹوریکل سیریز ہسٹری آف سب کانٹیننٹ۔ معزز ناظرین گرامی، انگریزوں نے برصغیر پاک و ہند سے 45 ٹریلین ڈالرز کیسے لوٹے؟ ایسا کیسے ممکن ہوا؟ اس سیریز کے فرسٹ ایپیسوڈ میں آج ہم بات کریں گے برٹش راج سے پہلے برصغیر پاک و ہند کی خوشحالی کی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ازراہ کرم اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں، جزاک اللہ۔ 1608 انگریزوں کی برصغیر آمد کے وقت ٹوٹل ورلڈ جی ڈی پی کا 24% رکھنے والا یہ خطہ 1947 میں انگریزوں کی یہاں سے رخصتی کے وقت دنیا کے غریب ترین خطوں میں سے ایک بن گیا تھا۔ ایسا کیسے ممکن ہوا؟ سب کانٹیننٹ، جسے عرف عام میں سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، جس کے خزانے اور زر و جواہرات کے قصے اقوام عالم میں زبان زد عام تھے۔ سونے کی یہ چڑیا کبھی سکندر اعظم کو 5000 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر طے کروا کر یہاں کھینچ لائی، کبھی مسلم تاجر یہاں کے ساحلوں پر لنگر انداز ہوئے، کبھی نادر شاہ نے یہاں کے خزانوں سے ایران کو سجایا تو کبھی غزنی و قندھار اس سے مالا مال ہوئے۔ منگولوں کے سپوت اعظم بابر اعظم کو تو گویا یہ راس ہی آ گیا، یہیں ڈیرے ڈالے اور عظیم الشان سلطنت مغلیہ کی بنیاد رکھی۔ جی ہاں، مغل ایمپائر، جو بحیرہ عرب سے کوہ ہمالیہ اور خلیج بنگال سے کابل تک 40 لاکھ اسکوائر میٹر کے ایریا پر پھیلی ہوئی تھی۔ مغلوں کا ہندوستان کیسا تھا؟ آئیے ہم تاریخی حقائق کی روشنی میں جانتے ہیں۔ ہسٹوریکل ریسرچ پیج 268 پر پروفیسر ہیرین لکھتے ہیں، ہندوستان پرانے زمانہ میں دولت کے لیے مشہور تھا۔ انسائکلوپیڈیا آف چیمبرس میں لکھا گیا ہے، صدیوں تک ہندوستان اپنی دولت مندی کے واسطے مشہور رہا۔ تلک میگزین میں ڈاکٹر واکز لکھتے ہیں، ہندوستان کی دولت، تجارت اور خوشحالی نے سکندر اعظم کے دل پر گہرا اثر کیا، اور جب وہ ایران سے ہندوستان کی طرف روانہ ہوا تو اس نے اپنی فوج سے کہا کہ اب تم اس سنہرے ہندوستان کی طرف کوچ کر رہے ہو جہاں نہ ختم ہونے والے خزانے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے ایران میں دیکھا ہے اس کا ہندوستان کی دولت کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تھارنٹن، ایک سیاح، اپنے سفر نامہ میں لکھتے ہیں، یورپ کو تہذیب سکھانے والے یونان اور اٹلی جب بالکل جنگلی حالت میں تھے، ہندوستان اس زمانہ میں درجہ کمال کو پہنچا ہوا تھا اور دولت کا مرکز تھا۔ یہاں چاروں طرف بڑے بڑے صنعت و حرفت کے کاروبار جاری تھے، یہاں کے باشندے دن رات اپنے اپنے کاروبار میں مشغول رہتے تھے، یہاں کی زمین نہایت زرخیز تھی جس سے فصل خوب پیدا ہوتی تھی، یہاں بڑے بڑے لائق اور کاریگر صناع موجود تھے جو یہاں کی خام پیداوار سے اتنا نفیس اور عمدہ مال تیار کرتے تھے جس کی دنیا بھر میں مانگ تھی۔ مغرب اور مشرق کے تمام ممالک ان اشیاء کو بڑے شوق سے خریدتے تھے۔ یہاں سوت اور کپڑے اس قدر عمدہ اور باریک و نفیس اور خوبصورت بنتے تھے کہ دنیا میں کوئی ملک بھی ان کی برابری نہ کر سکتا تھا۔ فرانس کے مشہور سیاح برنبیبر نے مسٹر کالبرٹ کو لکھا کہ یہ ایک ایسی نہایت گہری خلیج ہے جس میں دنیا بھر کے سونے اور چاندی کا بڑا حصہ ہر طرف سے آ کر جمع ہو جاتا ہے اور بڑی ہی مشکل سے کچھ حصہ باہر نکلتا ہے۔ مشہور بک ہندوستان نے اپنی آزادی کے لیے کس طرح جدوجہد کی، اس کی مصنفہ مسز اینی بسنت لکھتی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے اس وقت تک مشرق سے لے کے مغرب تک اور جنوب سے لے کے شمال تک کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس میں باہر کے ملکوں سے سونا، چاندی اور قیمتی سامان اور جنس آتی ہو اور اس کے بدلے میں کانٹے، جڑی بوٹی، مٹی، سنگریزے اور مختلف قسم کی جڑیں باہر جاتی ہوں، اور جہاں سے سامان کی خریداری کے لیے کسی ملک کو کبھی روپیہ نہ گیا ہو۔ مشہور برٹش پولیٹیشین لارڈ میکالے نے ایک جگہ لکھا، باوجود مسلمان ظالموں اور مرہٹہ لٹیروں کی موجودگی کے مشرقی ممالک میں صوبہ بنگال باغ بہشت سمجھا جاتا تھا۔
اس کی آبادی بے انتہا بڑھی ہوئی تھی۔ غلہ کی افراد سے دور دراز کے صوبہ جات پرورش پاتے تھے اور لندن اور پیرس کے اعلیٰ خاندانوں کی عورتیں یہاں کی کھڈیوں کے نازک ترین کپڑے زیب تن کرتی تھیں۔ بک ہندوستان میں عیسائیوں کی حکومت کے رائٹر میجر باسو لکھتے ہیں، رعایا کی خوشحالی اور سرمایہ داری کے اعتبار سے بھی مسلمانوں کا دور حکومت سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ دولت مندی اور آرام و چین کا جو نقشہ شاہ جہاں کے وقت میں دیکھنے میں آتا تھا، بلا شبہ وہ بے مثل و بے نظیر تھا۔ ایک اور جگہ میجر باسو لکھتے ہیں کہ بنگال کے جگت سیٹھوں کا کاروبار بینک آف انگلینڈ کے برابر پھیلا ہوا تھا، جو کہ انگلینڈ کا سب سے بڑا بینک تھا، اور بقول کپتان الیگزینڈر کے صورت میں ایک تاجر جن کا نام عبد الغفور تھا، ان کا سرمایہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے سرمایہ کے برابر تھا۔ انہی وجوہ سے ہندوستان کی دولت کو لارڈ کلائیو نے لازوال دولت کہا ہے۔ فائن، ایک چینی مورخ اور سیاح جو کہ بدھ مذہب سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے ہندوستان کا سفر کیا اور انہوں نے اپنے سفر نامہ میں لکھا کہ یہاں کی رعایا نہایت خوشحال اور فارغ البال ہے، کسی قسم کا ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑتا۔ ہاں، افسروں کی ڈالی ہوئی رکاوٹیں ہی ان لوگوں کے کاروبار میں حائل ہیں۔ جو سرکاری زمین جوتتے ہیں وہ پیداوار کا بہت تھوڑا سا حصہ بطور لگان ادا کرتے ہیں۔ راجہ کسی کو بدنی سزا نہیں دیتے۔ نکو موڈی کانتی، مشہور انگریز سیاح، اپنے سفر نامہ میں لکھتے ہیں، گنگا کے کنارے بڑے بڑے اور نہایت خوبصورت شہر آباد ہیں، جن کے ارد گرد دل خوش کرنے والے باغیچے لگے ہوئے ہیں۔ شہروں کے باہر نہایت خوبصورت کھیت لہرا رہے ہیں، یہاں گویا سونے کے دریا بہہ رہے ہیں، اور موتی اور جواہرات کی تو کوئی انتہا نہیں۔ مسٹر ووڈ 1871 میں لکھتے ہیں، سراج الدولہ کے انتقال کے بعد جن لوگوں نے بنگال میں سے ہو کر کوچ کیا ہے، ان سے اس بات کی تصدیق کرانا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ سلطنت دنیا میں سب سے زیادہ دولت مند، آباد اور کاشت کے لحاظ سے سب سے بہترین تھی۔ یہاں کے شرفاء اور تاجروں کی دولت اور عیش میں ڈوٹ لگاتے ہوئے دیکھا گیا، اور ادنا درجے کے کسانوں اور کاریگروں پر خوشحالی اور آسائش کی برکتیں نازل ہوتی تھی۔ ناظرین گرامی، اب ہم ذکر کرتے ہیں ان سکوں کا جو مغلوں کے زمانہ میں رائج تھے۔ یہاں پر ہم صرف سونے اور چاندی کے سکوں کا ذکر کریں گے۔ شہنشاہ اکبر کے زمانہ میں سونے کے 9 سکے رائج تھے، جن میں سب سے بڑا سکہ جس کی قیمت 1000 روپیہ تھی، اسے مہر شاہی کہا جاتا تھا، وہ 102 تولہ سونا کے برابر تھا، اور سب سے چھوٹا سکہ جسے 9ویں اشرفی کہتے تھے، وہ 11 ماشا سونا کے برابر تھا۔ شہنشاہ جہانگیر کے زمانے میں سونے کا سب سے بڑا سکہ جسے مہر شاہی کہا جاتا تھا، اس کا نام نور شاہی بھی تھا، وہ 100 تولہ سونا کے برابر تھا، اور سب سے آخری 8واں سکہ جسے 8ویں اشرفی یا رواجی کہا جاتا تھا، وہ 3 ماشے سونا کے برابر تھی۔ اور اگر ہم ذکر کریں چاندی کے سکوں کی جو جہانگیر کے زمانہ میں رائج تھے، تو 9 سکوں کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے۔ سب سے بڑا سکہ جسے کوکب سعد کہتے تھے، وہ 100 تولہ چاندی کے برابر تھا، اور سب سے چھوٹا سکہ جسے خیر قبول کہتے تھے، وہ 1/10 تولہ چاندی کے برابر تھا۔ صاحب علم المعیشت لکھتے ہیں، ایک زمانہ تھا جب ہندوستان کی دولت کے افسانے اکالیم دنیا میں مشہور تھے، اور کہتے ہیں یہی جنس تھی جس نے ایشیا اور یورپ کی جنگجو اور عالی ہمت اقوام کو اس سرزمین کی طرف کشاں کشاں کھینچا تھا۔ یونانی، عرب، ترک، تاتار آئے اور بے شمار زر و جواہر اور دیگر بیش بہا سامان لے گئے۔ اکبر اعظم نے ہندوستان کو اپنا گھر قرار دیا، اور پھر ہندوستان کی دولت ہندوستان میں ہی رہی۔ اورنگزیب جب سریر آرائے سلطنت ہوئے تو انہوں نے آگرہ اور دہلی کے خزانوں کی پڑتال کا حکم دیا، چنانچہ 6 ماہ تک کئی ہزار نفوس چاندی کے سکوں کو تولنے میں مصروف رہے، اور معلوم ہوا کہ خزانہ شاہی کا صرف 1 کونا تولا جا سکا۔ اشرفیوں اور جواہرات کی نوبت نہیں آئی، اور اورنگزیب فوراً اس مہم کو بند کر کے دکن کی مہم پر چلے گئے۔ ناظرین گرامی، یہ ہندوستان کی دولت ہی تھی جس کی وجہ سے دوسری قومیں ہندوستان کا قصد کر کے یہاں آتی رہیں۔ یورپین اقوام، پرتگیز، ڈچ، فرینچ، انگریز وغیرہ اسی بنا پر سمندری راستوں سے یہاں بار بار آتے رہے، اور سب نے یہاں سے بہت زیادہ مال و متاع اکٹھا کیا۔ پہلے زار روس نے اپنی وصیتوں میں حکومت روس کو وصیت کی کہ وہ ہندوستان کو اپنے قبضے میں لا کر وہاں سے سونا اور چاندی حاصل کرے، اور پھر تمام دنیا پر اس سرمایہ کے ذریعے حکومت کرے۔ تز کے جہانگیری میں جہانگیر بادشاہ کچھ یوں لکھتے ہیں، اول میں سونے سے تلا جو 3 من اور 10 سیر چڑھا، جو ہندوستانی حساب سے تھا،
باقی مجھے دھاتوں اور اقسام خوشبوات سے تولا گیا 12 دفعہ، اور اسی طرح سال میں 2 بار میں اپنا وزن کرتا ہوں۔ ہر بار سونا، چاندی اور باقی دھاتوں اور ریشم اور عمدہ کپڑوں میں اور اقسام غلہ سے وزن کرتا ہوں، اول شمسی سال کے شروع میں اور دوم قمری سال کے شروع میں۔ نقد اور اپنے تلنے والا سامان سب تحویل داروں کو دیتا ہوں، فقراء اور حاجت مندوں کو تقسیم کر دیتا ہوں۔ انیکٹیل ڈیو میران 1800 میں لکھتے ہیں، جب میں مرہٹوں کے ملک میں داخل ہوا تو میں نے خیال کیا کہ میں سادگی اور مسرت کے زمانہ میں ہوں، جہاں فطرت اب تک غیر متبدل تھی اور جنگ اور مصیبت سے کوئی آشنا نہ تھا۔ باشندے خوش، قوا اور بہت زیادہ تندرست تھے۔ مہمان نوازی کا جذبات عام تھے۔ دوستوں، ہمسایوں اور اجنبیوں کے استقبال کے لیے ہر چیز بطریق مساوات تیار تھی۔ معزز ناظرین، یہی وجہ تھی کہ ہندوستان کو پرانے زمانہ میں جنت نشان کے لقب سے ملقب کیا جاتا تھا، مگر خدا جانے اس بے شمار دولت اور بے نظیر سرمایہ کو زمین کھا گئی یا آسماں اچک کر لے گیا یا کوئی آندھی اور طوفان اڑا کر لے گئی۔ مگر افسوس، آج یہ خطہ ہندوستان جو کہ جنت نشان تھا، آج یہ دنیا کے صرف ترقی پذیر خطوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ ہسٹری آف سب کانٹیننٹ کے 2 ایپیسوڈ کے اندر انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے انگریزوں کی آمد سے پہلے بر صغیر پاک و ہند کی مالی، تجارتی اور زرعی حالت کی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔